الحمد لله نحمده ونصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ونسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال إنما النفاق قال عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما اليوم فإنما هو الكفر أو الإيمان. راوی حدیث حضرت حذیفہ ہے. حضرت حذیفہ مشہور صحابی اور حضور کے رازدار. فتن اور حوادثات سے متعلق احادیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اکثر سنائے ہیں اور آپ کے پاس فتن اور واقعات اور احادیث حوادثات کی احادیث زیادہ ہے. حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہم جیسے کبار صحابہ نے آپ سے روایت کی ہے. قال انما النفاق على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نفاق اسلام اور کفر کے درمیان میں درمیانہ راستہ تھا. اور حضور کے زمانے میں اور حیات میں منافق کے نفاق پہ پردے کا حکم تھا اور منافق کو کچھ نہ کہنے کا حکم تھا، اس لیے کہ ظاہر یہ شہادتیں پڑھتا ہے، نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ کا پابند ہے. اور وہ ایک مصلحت اور حکمت کے تحت، حالانکہ وہ ہوتا کافر، اور کافر کیا بلکہ کفار سے بھی زیادہ، لیکن مصلحتاً اور حکمتاً حکم یہ تھا کہ اس کو کچھ نہ کہے. ظاہراً یہ مسلمان ہیں تو لوگ پروپیگنڈا کریں گے کہ ارے یہ کیسے اسلام ہے، یہ تو اپنے لوگوں کو مارتے ہیں. پھر ہماری افرادی قوت کم ہے تو جمعیت اور کثرت کی غرض سے خیر ہے. لیکن الحمدللہ آپ نے فرمایا کہ اب یہ فتوحات ہو گئے، حالت بدل گئی، اب وہ چیز نہیں ہے. اب یا خالص اسلام ہے یا خالص کفر ہے، درمیان میں پردہ یہ نہیں. صرف یہ ہے یا یہ ہے. وَإِنَّمَا النِّفَاقُ، اور یہ درمیانہ راستہ نفاق، جو اسلام اور کفر کے درمیان میں تھا، یہ تو نفاق کفر تھا، لیکن نفاق کے لیے حکم یہ تھا کہ منافق کے نفاق سے پردہ نہ اٹھائیں، منافق کو کچھ نہ کہیں، اور منافق کو مال اور جان کی حفاظت اور امن ہے. یہ حضور کے زمانے میں تھا. فَأَمَّا الْيَوْمَ فَإِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ أَوِ الْإِيمَانُ. چونکہ یہ
حدیث موقوف ہے نا، اثر حذیفہ ہے، باب ثالث میں تو یہی ہے. لیکن اب انما هو الکفر او الایمان، لیکن فاما اليوم حضرت حذیفہ فرماتے ہیں آپ اور اس دور میں جبکہ فتوحات ہو گئے، اسلام کا چرچا ہے عالمی دنیا میں، تو آپ یا کفر ہیں یا اسلام. باب فی الوسوسہ. وسوسہ الصوت الخفی لغتاً، اور شرعاً وسوسہ خیال، خاطر خیال، ذہن میں آنے والی بات، اس کو خاطر کہتے ہیں، وسوسہ کہتے ہیں. یہ خیال اگر شر کا ہو تو اس کو وسوسہ کہتے ہیں، اور اگر خیر کا ہو تو اس کو الہام کہتے ہیں. وسوسہ کی 5 قسمیں ہیں. نمبر 1 حاجس. حاجس وہ خیال ہے کہ آیا اور چلا، ہوا کی طرح. نمبر 2 خاطر. آیا، دل میں پیدا ہوا اور قدرے رہا اور چلا. نمبر 3 حدیث النفس. یہ وہ خیال ہیں کہ پیدا ہوا اور نفس میں گھوما، اوپر نیچے ادھر ادھر. نمبر 4 ہم. یہ وہ خیال ہیں جو پیدا ہوا اور فعل یا ترک کے لیے ادنا سا ترجیح دل میں پیدا ہو گئی. ارے فعل کے لیے یا ترک کے لیے، فعل کہتے، فعل کے لیے، فعل میں فعل بھی داخل ہے، ترک بھی داخل. فعل کے لیے ادنا معمولی سی ترجیح پیدا ہو گئی کہ یار یہ کام ہونا چاہیے. اور اعظم وہ خیال ہے، وہ وسوسہ ہے جس میں جانب فعل قوی ہو، توجہ فرمائے. میں نے کہا کہ
دل میں پیدا ہونے والے خیالات یا وسوسے 5 قسم ہے: حاجس، خاطر، حدیث النفس، اہم، عزم۔ سابقہ امم کے لیے حاجس معاف تھا، وہ وسوسہ جو حاجس کی صورت میں ہو آیا اور نکلا وہ معاف، اور باقی چاروں پر مواخذہ تھا، خاطر پر، حدیث النفس، ہم اور عزم پر۔ لیکن ہمارے لیے شروع کے 4 معاف ہیں: حاجس، خاطر، حدیث النفس، ہم۔ بلکہ ہم ارادہ تبلیغ والوں کا ارادہ، ہم الشر شر نہیں ہے اور ہم الخیر خیر ہے۔ شر کے ارادے بھی اللہ گناہ نہیں دیتا، لیکن خیر کے ارادے بھی اللہ ایک نیکی دیتا ہے۔ مواخذہ صرف عزم پر ہے، عزم شر شر اور عزم خیر خیر۔ الفضل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدرها ما لم تعمل به او تتکلم۔ ان اللہ تجاوز، تجاوز عفو کے معنی میں ہے، چشم پوشی۔ اللہ پاک نے معاف کیا ہے، چشم پوشی فرمائی ہے عن امتی، میری امت سے، ما وسوست به صدرها، صدرها سے مراد نفسها ہے، ہا ضمیر کا مرجع امتی ہے۔ لیکن یہ وہ وسوسہ ہے جو ہم کے درجے میں، ہم ما وسوست به صدرها، ما وسوست به صدرها، ہم تک۔ جب ہم معاف ہے تو حدیث النفس اور خاطر اور حاجس تو بطریقہ اولا معاف ہے۔ ما لم تعمل به او تتکلم، اس سے مراد عزم ہے، جب تک کہ یہ کسی فعل اور قول کا عزم نہ کرے، مضبوط ارادہ کرے۔ ما لم تعمل، عمل فعل، تتکلم قول۔ بہت سارے گناہ عملی، بہت سارے گناہ فعلی، کذب، غیبت، ارادہ کر لیے، گالی۔ ما لم تعمل به، ما لم تعمل به، جب تک کہ اس خیال پر اور اس وسوسے پر عمل نہ کریں اور یا تکلم نہ کریں، تو مراد یہاں عزم ہے۔ جب تک کہ فعل اور قول کا، عمل اور قول کا عزم نہ ہو، تو یہ امت کی خصوصیت ہے کہ باقی 4 معاف ہیں، عزم پر مواخذہ ہے، یہ امت کی خصوصیت ہے۔ اللہ اکبر۔ متفق علیہ کما وعدہ۔ وعنه قال جاء الناس من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناس لوگ یعنی جماعت، صحابہ کرام کی ایک جماعت آئی حضور کے پاس، فسألوه انا نجد في انفسنا ما يتعاظم احدنا ان يتكلم به۔ یا رسول اللہ، انا نجد فی انفسنا، ہم پاتے ہیں اپنے آپ میں، ارے اپنے آپ میں اندر،
نجدو افعال قلوب میں سے ہیں، نجدو فی انفسنا، ما وہ چیزیں، وہ باتیں، یتعاظم احدنا ان یتکلم به، کہ ہم اس کے اظہار کو اپنے لیے بہت عظیم سمجھتے ہیں، عظمت برائی کے اعتبار سے، اس کے اظہار، تکلم، اظہار، ہمارے دلوں میں ایسی باتیں آتی ہیں، وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ اس پر تلفظ اور اس کے اظہار کو ہم عظیم سمجھتے ہیں، یعنی بدترین سمجھتے ہیں، بڑا گناہ سمجھتے ہیں، او اللہ معاف کرے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ ان یتکلم، تکلم تلفظ، تکلم اظہار، بیان، اظہار ما فی الضمیر، المعرب، یا رسول اللہ یہ تو ہمارے لیے بہت بڑا گناہ، اللہ کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں، یا وغیرہ وغیرہ مختلف قسم کے وسوسے۔ قال اوقد وجدتموه، قال اوقد وجدتموه، یہاں عبارت معذوب ہے، اے احصل شیء منه ووجدتموه، کیا وہ چیزیں پیدا ہو گئی اور اس کے اظہار کو، اس پر تلفظ کو، اس کے بیان کو، اس پر تکلم کو آپ نے اپنے لیے عظیم سمجھا ہے؟ کیا ایسا ہوا ہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ اوقد وجدتموہ، جس طرح آپ کا سوال ہے، تو کیا ایسا تم نے پایا ہے، ایسا تم نے محسوس کیا ہے، ایسا ہوا ہے کہ کچھ چیزیں تمہارے دلوں میں پیدا ہو گئی اور اظہار نہیں کیا اللہ کے خوف کی وجہ سے؟ قالوا نعم یا رسول اللہ۔ دیکھیں، ایک سوال مفروضہ ہوتا ہے، مفروضہ، اور ایک وقوعہ۔ عام سوالات مفروضے کے ہوتے ہیں، اگر، ایسا، اگر، مگر۔ تو حضور نے وقوعی کے بارے میں پوچھا، کیا اوقد وجدتموہ، کیا ایسا آپ نے پایا ہے؟ قالوا نعم وجدتموہ، ہو ضمیر کا مرجع وسوسہ نہیں ہے، کیا ایسا وسوسہ آیا ہے؟ نہیں، یہ تعاظم، وجدتموہ یہ تعاظم، اس کے اظہار کو برا سمجھنا اپنے لیے۔ قالوا نعم، قال ذالک صریح الایمان، ذالک یہ تعاظم اور اس کو برا سمجھنا، اس کو برا سمجھنا، اس کے اظہار کو، اس پر تلفظ کو اپنے لیے برا سمجھنا، صریح الایمان، اس لیے کہ اس کی برائی پر اللہ کے عظمت باعث، اللہ کا خوف باعث، اللہ سے محبت باعث، اور یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو وسوسوں کا آنا ایمان کی کمزوری نہیں ہے، وسوسوں کا دفع کرنا یہ مضبوط ایمان کی علامت ہے۔ رواہ مسلم کما وعد وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول من خلق ربک فاذا بلغه فلیستعذ باللہ ولینتہ۔
الحدیث یفسر بعضہ بعضا، یہ حدیث پہلی حدیث کی تفسیر ہے. انا نجد فی انفسنا، انا نجد فی انفسنا، یہ اس کا بیان ہے. یاتی الشیطان احدکم، اب نے فرمایا آپ کے پاس شیطان آئے گا. فیقول من خلق کذا، یہ سوال دل میں، یار یہ کذا آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، رات کو بارش کس نے برسائی. پھر من خلق کذا کذا، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا. حتی یقول من خلق ربک، اسی سوالات کے حفلے میں، اسی حفلے میں جو دل میں حفلہ منعقد ہوا ہے نا، اسی حفلے میں یہ بھی سوال کر لے گا کہ من خلق ربک، خدا کا خالق کون ہے، خدا کو کس نے پیدا کیا. خدا نے خلائق کو اور مخلوق کو اور خلق کو پیدا کر لیا، تو یہ بتائیں کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. فَإِذَا بَلَغَهُ، اب نے فرمایا جب یہاں تک پہنچ جائے، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اس میں علاج وسوسہ ہے، وسوسہ بیماری ہے، اس کا علاج یہ ہے. فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلْيَنْتَهْ، اور اس سوچ سے، اس خیال سے باز آ جائے. بس اعلان کر لو کہ حفلہ ختم، انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو ہوگا. پھر یہ علاج ہے، تعوذ علاج ہے، دفع الوسوسوں کا. بس فلیتعوذ، تعوذ باللہ کا کیا معنی؟ اعوذ باللہ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تم لوگوں نے نہیں پڑھا، کوئی شیطان ناراض ہوگا کیا؟ وَلْيَنْتَهْ، وَلْيَنْتَهْ، وَلْيَنْتَهْ کا کیا معنی؟ اترک، چھوڑ دو. وَلْيَنْتَهْ نہیں سے ہے نا، نہیں روکنا، منع کرنا. وَلْيَنْتَهْ، رک جا، آگے نہیں بڑھ، بس اعلان کر لو کہ آج کا یہ عظیم الشان حفلہ ختم، آئندہ جمعرات کو. صحیح ہے، متفق. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله. اور یہ حدیث بھی سابقہ حدیث کا ہم مانا ہے. آپ نے فرمایا لوگ مسلسل ایک دوسرے سے سوالات کریں گے. یتساءلون تفاعل ہے، ایک دوسرے سے پوچھنا. شرکت فی الفعل تفاعل کا خاصہ ہے. سوالات کریں گے ایک دوسرے سے. حتی یقال ھذا خلق اللہ الخلق، ارے یار یہ تو اللہ نے خلق مخلوق کے معنی میں ہے، یہ تو اللہ نے مخلوق کو پیدا کر لیا، لیکن من خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ فمن وجد من ذلك شیئا فلیقل آمنت باللہ ورسولہ، کلمہ پڑھے. فلیقل آمنت باللہ ورسولہ، کلمہ پڑھے. یہ کلمہ ہے نا، تجدیدی ایمان کریں. ارے تجدیدی ایمان کرے. اس طرح بس اوقات کوئی بندہ ایسی بات کر جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار توبہ کر لو، کلمہ پڑھ لو. لوگ کہتے ہیں نا، یہ بھی علاج ہے. فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کلمہ پڑھے، تجدید ایمان کرے. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ما منکم من احد الا قد وکل به قرینه من الجن وقرینه من الملائکہ قالوا وإياك يا رسول الله قال وإياي ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. حضور نے فرمایا ما منکم من احد الا قد وکل به قرینه من الجن. قرین قریبی ساتھی، جگری دوست، قرین جو ہر وقت ساتھ رہتا ہے. تو حضور نے فرمایا ہر مولود کے ساتھ، ہر نو مولود کے ساتھ، ہر نو مولود کے ساتھ دو قریبی ساتھی پیدا ہوتے ہیں. ایک قریب من الجن، ایک قریبی دوست شیطان، اور دوسرا قریبی دوست فرشتہ. شیطان دوست کا کام ہے اس کو ورغلانا، شیطانیت پہ آمادہ کرنا. اور جو ملک دوست ہے، فرشتہ دوست ہے، خیر کے کاموں میں تعاون کرنا، بری کاموں سے روکنے میں تعاون کرنا. شیطان دوست کا نام اہرمن ہے، اہرمن. اور فرشتہ دوست کا نام ملہم ہے، ملہم. قرینہ من الجن، ایک قریبی دوست جنات سے اور ایک قریبی دوست ملائکہ سے. ما من احد الا وکل به. بامحاورہ ترجمہ اب کیا کریں گے؟ کہ تمہارے ہر نو مولود کے ساتھ، تمہارے ہر نو مولود کے ساتھ، یہ ہر حصر کا ترجمہ کر رہا ہوں. تم میں سے کوئی پیدا نہیں ہوتا مگر اس کے ساتھ ایک دوست، جگری دوست ہوتا ہے جنات کا، ایک فرشتوں. تو اگر نگر تو مانا کیا بامحاورہ؟ ہر نو مولود کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے. آسان ترجمہ نہیں ہے ہمارا. قالوا وإياك یا رسول اللہ. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ ارے وإياك، آپ کے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا، فرشتہ پیدا ہوا. قال وإياي، ارے ایایا میرے ساتھ بھی پیدا ہوا اور میرے ساتھ بھی شیطان ہے. آئی بات سمجھ میں؟ لیکن حضور نے فرمایا میرے شیطان میں اور تمہارے شیطان میں فرق ہے. ولیکن اللہ اعاننی، مگر اللہ پاک نے میری مدد فرمائی ہے. قالوا وإياك یا رسول اللہ، وإياك یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ بھی شیطان؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی. اللہ نے شیطان پیدا کیا ہے لیکن میرے شیطان میں اور تمہارے شیطان میں فرق ہے. مگر اللہ پاک نے میری مدد فرمائی ہے. علیہ اللہ پاک نے میری مدد کی علیہ، اس کے اوپر. فاسلم، تو وہ میرا تابع ہوا ہے. فاسلم کا معنی مسلمان ہوا نہیں، فاسلم وہ میرا تابع ہے، میرا چمچہ ہے، میرا خادم ہے، میرا نوکر ہے. لیکن تم اپنے شیطان کے نوکر ہو.
میرے شیطان میں اور تمہارے شیطان میں فرق ہے. فاسلما، میرا شیطان میرا تابع ہے اور میرے نیک کاموں میں، میرے کاموں میں وہ میری مدد کرتا ہے. میرا شیطان اللہ پاک نے مغلوب بنایا ہے. اعاننی علیہ، اللہ پاک نے مدد فرمائی ہے اور مجھے غلبہ دی ہے میرے شیطان پہ. آئی بات سمجھ میں؟ اللہ پاک نے مجھے غلبہ دیا، میری مدد فرمائی علیہ اس کے اوپر. تو اللہ پاک نے مجھے غالب بنایا ہے اور شیطان کو مغلوب. فاسلم، مغلوب ہے تو فاسلم، وہ تابعدار ہے. لیکن جہاں تک تمہارا شیطان ہے جی، وہ تمہارے اوپر غالب ہے. اور ایک روایت فاسلموا ہے، اسلموا، فاسلموا یہ سلامت سے ہیں اور واحد متکلم کا صیغہ ہے، وہ باب افعال کا اسلم مزید. فاسلموا تو معنی یہ کہ اللہ پاک نے میری مدد فرمائی ہے. فاسلموا، میں اپنے شیطان سے سلامت ہوں، محفوظ ہوں. فاسلما، وہ تابعدار ہیں، میرا تابع ہیں. اور فاسلموا، میں اس سے محفوظ ہوں، میں اس سے سلامت ہوں، اس کی شر سے میں سلامت ہوں. وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج دورے میں گھنٹہ ہے.